نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سجدہ ہم نے مکمل کر لیا تھا، اس کی دعائیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں ان کو اپنا ضرور یاد کیجئے۔ اس کے بعد پہلا سجدہ کر کے آپ نے بیٹھنا ہے۔ اس دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم اکثر یہ ہمارا معمول ہے کہ ہم جلدی جلدی دوسرے سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں، اس میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو اس میں اللہ کے نبی سے ثابت ہے بیٹھنا، اور اللہ کے نبی نے اس میں ہمیں دو بڑی خوبصورت دعائیں بھی سکھائی ہیں، ہمیں وہ بھی یاد ہونی چاہیے۔ بیٹھنے کے متعلق پہلے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھتے، تو اس قدر آپ کا جلسہ جو ہے وہ لمبا ہوتا کہ جتنا اللہ کے نبی سجدہ لمبا کیا کرتے تھے، دیکھیں۔ اور دوسرے نمبر پہ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس قدر زیادہ دیر تک بیٹھتے کہ ہمیں یہ گمان ہوتا کہ اللہ کے نبی کہیں دوسرا سجدہ کرنا تو نہیں بھول گئے، لیکن بھولتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی اس قدر اس میں لمبا یہ دو جلسہ کر کے اس میں دعائیں پڑھا کرتے تھے، تو اس میں ہمیں بیٹھنے کی ثبوت مل گئی، تو آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ اب آپ نے اس کے اندر دعائیں کون سی پڑھنی ہیں؟ دو دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں جو ہمیں پڑھنی ہیں۔ ایک دعا ہے اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی اے اللہ مجھ پر رحم فرما، وعافنی مجھے عافیت سے رکھ، واہدنی اور مجھے ہدایت دے، وارزقنی اور مجھے رزق عطا کر، روزی عطا کر۔ دیکھیں یہ کس قدر خوبصورت دعائیں ہیں۔ یہی دعائیں اگر آپ ان کو دیکھا جائے تو ایک زندگی کے اندر انسان کو یہی 4-5 چیزیں جو ہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو اللہ سے ہم یہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو پوری نماز میں آپ دیکھیں تو آپ اللہ کے لیے اپنے لیے دعائیں ہی مانگ رہے ہیں۔ اور دوسری دعا حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اس کا ترجمہ تو آپ کو سمجھ آ ہی رہا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ دو سجدوں کے درمیان اللہ کے نبی سکون اطمینان کے ساتھ یہ دو دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ آپ نے کرنا ہے۔ دوسرا سجدہ بھی اسی اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ نے کرنا ہے جس طرح پہلے سجدے کے بارے میں بتایا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے آپ نے کھول کے رکھنا ہے۔ زمین میں جب اپنے ہاتھ آپ نے رکھنے ہیں تو انگلیاں آپ کی ملی ہوئی ہونی چاہیے، تو اسی پروٹوکول کے ساتھ آپ سجدے میں جائیں گے، اور وہی 3 دعائیں جو آپ کو بتائی تھیں وہ آپ نے پڑھنی ہیں۔ اب 2 سجدے کرنے کے بعد ہمارا اکثر یہ معمول ہے کہ ہم ڈائریکٹلی کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری رکعت کے لیے۔ ڈائریکٹلی کھڑے نہیں ہونا، اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے، اس کو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے بیٹھنے کا، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور 2 سجدوں کے بعد جو بیٹھنا ہے اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ اس میں بھی ہم نے تھوڑی دیر رک کے پھر کھڑے ہونا ہے، اور اللہ کے نبی کا معمول تھا اس قدر آپ بیٹھتے اس جگہ پہ کہ آپ کی ہر ہڈی جو ہے وہ اپنے اصل مقام پہ آ جاتی۔ یہ تب بھی ممکن ہے جب انسان سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھے گا۔ اس میں پڑھنا کچھ نہیں ہے، جسٹ آپ نے دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، پھر اس کے بعد کھڑے ہونا ہے۔ اب کھڑے کیسے ہونا ہے؟ کھڑے ہونے کے لیے اللہ کے نبی کا پھر طریقہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی جب کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر اٹھتے، یعنی کہ سہارا دے کر، جس طرح ہم سہارا لے کر زمین سے اٹھتے ہیں اللہ کے نبی اس طرح اٹھا کرتے تھے۔ تو دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر دوسری رکعت میں آپ نے دعائے استفتاح ہے جو ہم شروع کی ہماری دعائیں پہلے میں نے بتائی تھیں وہ نہیں پڑھنی۔ صرف آپ نے الحمدللہ سے شروع کرنا ہے، سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ سے شروع کرنے کے بعد آپ نے اپنی نماز کو دوسری رکعت میں شروع کر لینا ہے۔ اس طرح ہماری جو ایک رکعت مکمل ہو جائے گی، اور دوسری رکعت کو بالکل اسی طرح ہم نے دہرانا ہے 2 سجدوں کے بعد تک۔ 2 سجدوں کے بعد جو ہمارا تشہد ہے اس کی جو دعا ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔